بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکة یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ حامیم سجدہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ جتنے بھی مضامین اس سورت کے اندر بیان ہوئے، اللہ ان سب کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ سورۃ حامیم الشورى کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس سورت کو دل سے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو کل قیامت والے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ربط پہلے سمجھ لیں اس سورت کا۔ سورۃ حامیم سجدہ، وہاں اللہ پاک نے ایک شبے کا جواب دیا تھا۔ شبہ یہ تھا کہ خواب یا بیداری کی حالت میں بعض دفعہ بزرگوں کی زیارت ہوتی ہے تو ان کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو حاجات میں پکارنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، ان کی نظر منت دینا، یہ سب جائز ہے۔ تو اللہ پاک نے حامیم سجدہ کے اندر اس شبے کا جواب دیا تھا کہ یہ سب کی سب کس کی شرارت ہوتی ہے؟ شیطانوں کی شرارت ہوتی ہے، کہ وہ خواب یا بیداری کی حالت میں بزرگوں کی شکل اپنا کر آتے ہیں اور لوگوں کو را کر وہ شرک کی دعوت دیتے ہیں، شرکیہ کلمات کہنے کی ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو اس طرح سامنے آ کر کیا کر دیتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے ہیں، رستے سے ہٹا دیتے ہیں، توحید سے وہ دور کرتے ہیں۔ اب یہ سورۃ حامیم شورى، اس کے اندر اللہ ایک اور شبے کا جواب دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تمام انبیاء کی طرف یہی وحی کی گئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس طرح سورۃ انبیاء کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ لا الہ الا، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا انا، مگر صرف میں، فاعبدون، پس تم میری ہی باتیں کیا کرو۔ تو اس میں دوسرے شبے کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر نبی کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اس لیے مصائب میں، مشکلات میں صرف اور صرف اللہ کو پکارا کرو۔ انبیاء علیہم السلام کے اوپر جو کتابیں اتری تھی ان کا مضمون بھی یہی تھا، یعنی مضمون توحید۔ لیکن اگر ان کتابوں میں اس کے خلاف کوئی چیز ملتی ہے، اب سمجھے بات، ان کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ان کتابوں کے خلاف تعلیم ملتی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کہ ان کتابوں میں ایسی تعلیم ملتی ہے جس سے شرک کی تائید ہوتی ہو، ٹھیک ہے،
کہ اب تورات میں ایسی تعلیم ملتی ہے جس میں شرک کی تائید ہوتی ہو، زبور میں ایسی تعلیم ہوتی ہے جس میں شرک کی تعلیم ہوتی ہو، یا انجیل میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ بعد ملتی ہے جس میں شرک کی تائید ہو رہی ہو، تو وہ خدا اور انبیاء کی تعلیمات سے باغی علماء، گمراہ کن پیشواؤں نے ان کتابوں کے اندر کیا کر دی ہے؟ تحریف کر دی ہے، ان کتابوں کو کیا کر دیا ہے؟ بدل دیا ہے، اور انہوں نے خود اپنی طرف سے یہ مشرکانہ شرک کفر کے اوپر مبنی مضمون ان کتابوں کے اندر شامل کر دیے ہیں، اور اس کو منسوب کس کی طرف کر دیا؟ اللہ کی طرف کر دیا، کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ اس لیے بعد والے لوگ ان کتابوں کو پڑھ کے دیکھ کے کیا ہو گئے؟ وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ آئی؟ اس شبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر نبی کی طرف میرے پیغمبر ہم نے کیا وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ لہٰذا مصائب میں، مشکلات میں، حاجات میں صرف اور صرف کس کو پکارا کرو؟ اللہ کو پکارا کرو۔ لیکن وہ انبیاء کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی تھی، تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کے اندر بھی ہم نے کیا بیان کی تھی؟ توحید ہی بیان کی تھی، یہی مضمون بیان کیا تھا۔ لیکن اگر اس کے بعد ان کتابوں کے اندر کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس سے شرک کی کیا ہوتی ہو؟ تائید ہوتی ہو، شرک کی تائید ہوتی ہو، کوئی شرکیہ کفریہ جملہ ملتا ہے، تو یاد رکھنا وہ ہماری طرف سے جملہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ خدا اور انبیاء کی تعلیمات سے جو باغی علماء تھے، علماء سو، برے علماء اور گمراہ کن جو پیشوا تھے، انہوں نے ان کتابوں کے اندر کیا کر دیا؟ تحریف کر دیا، انہوں نے ان کتابوں کو بدل دیا، وگرنہ وہ مضمون ہماری طرف سے نہیں تھا، اور بعد والے لوگ ایسی تحریف کو پڑھ کر کیا ہو گئے؟ وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ یہ اللہ پاک جواب دیں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس کو میں مزید اور کھولنا چاہتا ہوں، مزید اور۔ سورۃ بقرہ ہے، کئی مقامات پر قرآن پاک میں اللہ نے اس قسم کا یہ مضمون بیان کیا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے ایک شبے کا جواب دیا، یہودیوں کے شبے کا، ٹھیک ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے جی ایسے کلمات ملتے ہیں جن میں غیر اللہ کو پکارنا لکھا ہوا ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی کتابیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جی، ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ یہودی شبہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ کہتے ہو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، آپ کہتے ہو کہ ہم میں بھی گزشتہ نبیوں کے رستے کے اوپر چل رہا ہوں، جو گزشتہ نبی بیان کرتے تھے میں بھی وہی بیان کر رہا ہوں۔ تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کی کتابیں پڑھی ہیں جو انہوں نے لکھوائی تھی، تو ہم نے ان کے اندر پڑھا کہ اس کے اندر تو حضرت سلیمان جادو کیا کرتے تھے، اور جادو میں کس کی پکار ہوتی ہے؟ غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا حضرت سلیمان غیر اللہ کی پکار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں سلیمان علیہ السلام کی رستے پر چل رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے سورۃ بقرہ میں اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ ساری کی ساری شرارت کس کی تھی؟ شیطانوں کی شرارت تھی۔ ان ظالموں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کتابیں لکھی اور لکھ کے اس کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی۔ یہ ساری شیاطین کی شرارت کہ انہوں نے وہ کتابیں خود لکھی اور لکھ کے لوگوں کو حوالے کی، اور بعد کے لوگوں نے جب ان کو پڑھا کہ ہیں یہ تو سلیمان علیہ السلام نے لکھوایا، معلوم ہوتا ہے غیر اللہ کی پکار جائز ہے، تو وہ بھی کیا کرنے لگ گئے؟ غیر اللہ کی پکار کو صحیح سمجھنے لگ گئے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ اس شبے کا جواب اللہ نے دیا۔ اسی قسم کا ملتا جلتا اللہ پاک اس صورت کے اندر کیا دیں گے؟ شبے کا جواب دیں گے۔ اچھا، عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں خود تعلیم دے کے گئے ہیں کہ مشکلات میں مجھے پکارنا۔ یہ عیسائیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں اپنی زندگی میں خود بتا کے گئے ہیں کہ مشکلات میں، مصائب میں جب کوئی تکلیف آ جائے تو کس کو؟ مجھے پکارنا، اگر میں دنیا سے بھی چلا گیا تو مجھے پکارنا، میں تمہیں شفا دوں گا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا سورۃ آل عمران کے اندر، اور جواب دیکھو کیسا دیا۔ اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ،
کہ کسی بشر کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے یہ کہ اللہ نے اس کو کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ کونو عباد لی، کہ تم میری عبادت کیا کرو، تم میری عبادت کیا کرو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ہاں لیکن ولیکن کونو ربانیین، لیکن اس نے کہا یہی ہے کہ ہو جاؤ تم رب والے، تم موحد ہو جاؤ، تم توحید پرست ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ عیسائیوں نے کیا شبہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں خود کہہ کے گئے ہیں کہ مجھے مشکلات میں کیا کیا کرو، پکارا کرو۔ اللہ نے جواب کیا دیا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں، ہم نے اس کو کتاب دی ہے، حکمت دی، نبوت دی، جس کو ہم نے نبی بنا دیا، اور وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا میری عبادت کرو، مجھے پکارا کرو، مجھے سجدے کیا کرو، میرے نام کی نظر نیاز دیا کرو۔ نہیں، اللہ نے فرمایا جس کو ہم نے نبوت دی، کتاب دی، حکمت دی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ یہی کہتا ہے کونوا ربانیین، کہ تم سب کے سب کیا ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کی باتیں کیا کرو، اللہ کو غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں پکارا کرو، اللہ کے نام کی نظر نیاز دیا کرو، کیونکہ سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مضمون اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں۔ یہودیوں نے یہ کام کیے کہ اللہ کے رسولوں کی طرف غلط چیزوں کو کیا کیا، منسوب کیا ہے، اور منسوب کر کے شرک کی کیا کی ہے، تائید کی ہے، شرک کی تعلیم لوگوں کو دی ہے۔ آج بھی یہودیوں والا یہ کام چل رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں سنائی جاتی ہیں، دیکھو جی فلانے بزرگ نے کہا ہے کہ فلانے کی منت دیا کرو، فلانے کو پکارا کرو، فلانے کو پکارا کرو۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک کراچی کا بہت بڑا ایک مسلک کا عالم دین ہے، اب وہ دم کرنا سکھا رہا ہے کہ سر کے اندر اگر دم ہو جائے تو کس طرح اس کو دور کرنا ہے۔ اللہ اکبر، پرچی کے اوپر لکھنا ہے، جملہ اردو کے اندر لکھنا ہے، فلانے بابا جی کا نام لینا ہے، اور یہ بس لکھ کے اپنے سر کے اوپر کیا کر لیں، دم کر لیں، وہ دم فوراً ختم ہو جائے، وہ جو بیماری ہے، درد ہے، وہ فوراً کیا ہو جائے گی۔ اب وہ ایک مسلک کا ایک بہت بڑا بانی ہے، بانی۔ اب جب ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ اس کو سنیں گے تو کس کے اوپر مائل ہوں گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آج غلط کرامتیں منسوب نہیں کی جا رہی، جھوٹی کرامتیں منسوب کی جا رہی ہیں، جن سے شرک کی کیا ہوتی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور کے اندر ہے، جن کا مقبرہ، ان کی طرف کتنی غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں، شرکیہ باتیں۔ پاک پتن والے ہیں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، کتنی شرکیہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں، اور لوگوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جی یہ بزرگ کہہ کے گئے ہیں کہ غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں کیا کرا کرو، بزرگوں کو پکارا کرو، پیروں کو پکارا کرو۔ تو یاد رکھنا، اللہ کا جو نیک ولی ہوتا ہے کبھی بھی وہ شرک کے اوپر مبنی بات نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہنوں میں لکھ لو، اللہ کا جو نیک ولی ہے، بزرگ ہے، وہ کبھی بھی شرکیہ بات کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں یہودیوں کو منہ توڑ جواب دیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیطانوں کی کیا ہے، شرارت ہے۔ اسی طرح آج کسی بزرگ کی طرف کوئی بات منسوب کر کے کوئی شرک کی تعلیم دے تو یہی کہا کرو کہ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے پوری زندگی قرآن حدیث کی تعلیم دی، یہ بعد کے شیطانوں نے کیا کیا ہے، ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں کوئی شرک کا سراغ نہیں چھوڑتا۔ اب یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آگے بڑھاتی ہیں شرکیہ باتوں کو، شرکیہ افعال کو، اقوال کو، یہی چیزیں آگے بڑھاتی ہیں کہ دیکھو جی فلانے بزرگوں نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ بات کیا ہے، سچی ہے، چلو بھی ہم بھی کریں گے۔ تو آج کے بعد اگر کوئی ایسی ویسی تحریر ملے، کوئی بات سننے کو ملے، کوئی مولوی کہے، یہی کہنا ہے کہ فلانا بزرگ جو ہے وہ اللہ کے نیک ولی تھے، وہ کبھی بھی شرک کی دعوت نہیں دے سکتے،
وہ جب بھی دعوت دیں گے قرآن کی دعوت، وہ جب بھی دعوت دیں گے سنت کی دعوت دیں گے، قرآن اور سنت سے باہر وہ نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے. تیسرا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کیا. قرآن پاک میں لفظ آتے ہیں کلمۃ اللہ، روح اللہ، اس طرح کے کلمات کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کی روح ہے. ایسے الفاظوں کو جب عیسائیوں نے لیا، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا لو جی اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح ہے، اس کا مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی اللہ کے دربار میں اختیارات حاصل ہیں، اللہ کے بہت مقرب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہان کے اختیارات دیے. دھکا کھا گئے. اللہ نے اس کا جواب دیا سورۃ آل عمران میں. اللہ نے فرمایا هو الذی انزل الکتاب منہ آیات محکمات. ٹھیک ہے. پھر فرمایا من ام الکتاب ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے نا، اس میں کچھ آیات ہیں محکم اور کچھ آیات ہیں متشابہ. ٹھیک ہے. کچھ آیات کیا ہیں؟ محکم ہے، اور کچھ کیا ہیں؟ متشابہ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو الفاظ ہوتے ہیں کلمۃ اللہ، روح اللہ، یہ کلمات ہوتے ہیں متشابہ، کہ جن کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایسے قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ متشابہات میں سے، کہ جن کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ میں نے آپ کو بات سمجھائی ہو. قرآن پاک میں آیات کتنی قسم کی ہیں؟ 3 قسم کی: مقطعات، متشابہات، محکمات. مقطعات یہ جو شروع میں لفظ آیا ہے ٹوٹے، حامیم عین سین قاف الف لام را الف لام میم. مقطعات کیا مطلب؟ جدا جدا حرف ہیں، نہ ان کا ترجمہ معلوم ہے نہ مفہوم معلوم ہے. دونوں چیزیں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اور کچھ آیات ہوتی ہیں متشابہات میں سے، کہ اللہ عرش پر قائم ہے، کس طرح قائم ہے، کیسے قائم ہے، کیا حقیقت ہے، کیا کیفیت ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے. مراد مفہوم کون جانتا ہے؟ ہاں ہمیں صرف ترجمہ معلوم ہو گیا کہ اللہ عرش کے اوپر قائم ہے. یہ متشابہات میں سے ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے. کچھ آیات ہوتی ہیں محکمات، کہ جن کا ترجمہ بھی معلوم ہے اور جن کا مفہوم، جن کی حقیقت معلوم ہے، دونوں چیزیں معلوم ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے سورۃ آل عمران کے اندر یہ جواب دیا، روح اللہ کلمۃ اللہ، کہ متشابہات کے پیچھے یہ لوگ پڑتے ہیں جن کے دلوں میں ہے نا ٹیڑھ پن، ٹیڑھے چلتے ہیں جو ہماری آیات میں، وہ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن جو راسخین فی العلم ہیں وہ کس کے پیچھے ہیں؟ صرف محکمات کے پیچھے، کہ جن کا مراد مفہوم سب کچھ معلوم ہے وہ اس کے پیچھے، لیکن وہ متشابہات کے پیچھے نہیں چلتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو کچھ آیات محکمات ہیں نا، یہ ہیں کتاب کی اصل، کہ ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان کو دیکھو، متشابہات کے پیچھے نہ چلو. اور یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان لینا مقصود ہوتا ہے بندوں کا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ پاک نے ان شبہات کا کیا دیا ہے؟ جواب دیا ہے. تو اس صورت کے اندر بھی اللہ اس شبہ کا جواب دیں گے کہ یہ جو تورات، زبور، انجیل اور سابقہ مصحف کے اندر جو تحریف کی ہے، شرکیہ کفریہ تعلیمات کی تائید ہوتی ہے، وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ جو سابقہ امت کے گمراہ کن علماء تھے، باغی علماء تھے، انبیاء کی تعلیمات سے یہ کام کی گئے، انہی لوگوں کا ہے. انہوں نے تورات کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، زبور کو بدل دیا. سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر. اللہ کا لاکھ شکر ادا کرو کہ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. لاکھ شکر ادا کرو، وگرنہ آج امت کا کیا حال ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے کہ جب قرآن ہے بھی سچا ابھی تک، لیکن پھر بھی دیکھ لو کتنا شرک آج عام ہے، واضح ہے ارد گرد. اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ لیتا اس کتاب کی حفاظت، کیا ہوتا؟ چلو آج تو آپ بھی آج اگر تم کسی سے کوئی غلط بات سنتے ہو، تم قرآن کا سہارا لے کر اس کو حوالے کے طور پہ پیش کر دیتے ہو. اگر یہ بھی چیز نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ کس طرح تردید کرتے؟ کیا کرتے؟ بیٹھ جاتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. اللہ اکبر. اللہ کا شکر ادا کرو، یہ سچی کتاب اللہ پاک نے تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا کی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو اس کے اوپر. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. خلاصہ سمجھیں اب اس کا. یہ
شبہ ہوگا. دو دعوے اللہ پاک کی صورت کے اندر بالکل ایک منفرد انداز ہے اس صورت کا اللہ پاک نے جو بیان کیا ہے, منفرد انداز. دو دعوے اللہ پاک کی صورت کے اندر کریں گے. ایک دعویٰ اللہ یہ کریں گے کہ سارے نبیوں کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے کہ عالم الغیب کارساز متصرف صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے, اس لیے صرف پکار بھی کس کی کرو؟ اللہ ہی کی کرو. ایک دعویٰ یہ ہوگا. دوسرا دعویٰ اللہ یہ کریں گے کہ اس متفقن علیہ جس کے اوپر سارے نبی متفق ہیں, اس متفقن علیہ مسئلہ کی تعلیم کے خلاف جو کچھ بھی ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے نبیوں کی طرف, وہ گمراہ کن علماء کا کام ہے, گمراہ کن پیشواؤں کا کام ہے. یہ تحریفات بعد کے لوگوں نے کی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تحریفات بعد کے لوگوں نے کی ہیں. یہ انبیاء کی تعلیم, یہ شرک کی تعلیم نہیں تھی. انبیاء کی جو تعلیم ہوتی تھی وہ صرف اور صرف توحید کی تعلیم ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یہ دو دعوے اللہ پاک کی صورت کے اندر کریں گے. یہ ذہن میں رکھنی ہے بات. انہی کے متعلق اللہ پاک کی صورت کے اندر آیتیں بیان کریں گے, انہی دونوں دعوے کے متعلق. یہ میں آپ کو نشاندہی کرتا جاؤں گا کہ یہ آیت پہلے دعوے کے متعلق, یہ آیت دوسرے دعوے کے متعلق, یہ آیت پہلے دعوے کے متعلق, یہ دوسرے دعوے. پہلا دعویٰ کہ ہم نے سارے نبیوں کی طرف کیا تعلیم دی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دوسرا اللہ پاک دعویٰ کریں گے کہ یہ جو نبیوں کی طرف جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں, شرکیہ کفریہ باتیں, وہ ہمارے نبیوں کی طرف سے نہیں ہیں. وہ ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ بعد کے گمراہ کن پیشواؤں نے, علماء نے کیا کر دی ہے؟ تحریف کر دیا اور منسوب ہمارے نبیوں کی طرف کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس صورت کے اندر 3 امور اللہ بیان کریں گے عذاب سے بچنے کے لیے. اللہ فرمائیں گے باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, مان لو توحید, مسئلہ توحید کے اوپر ایمان لے آؤ, نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر عذاب کھڑا ہے. اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ پاک 3 چیزیں بیان کریں گے. اکثر صورتوں کے اندر اللہ وہ بیان کرتے ہیں چیز, شرک نہ کرو, ظلم نہ کرو, احسان کرو. شرک نہ کرو, ظلم نہ کرو, احسان کرو. یہ 3 امور اللہ اس صورت کے اندر بیان کریں گے. پھر آخر صورت کے اندر اللہ پاک تینوں دلائل بیان کریں گے. دلائل عقلی بھی آئیں گے, نقلی بھی آئیں گے اور وحی بھی آئیں گے, اور دونوں دعووں کے متعلق وہ دلائل ہوں گے. سمجھ آ گیا جی بات؟ 2 دعوے ہوں گے اور دونوں دعووں کے متعلق کیا ہوں گی؟ آیات ہوگی. آخر کے اندر دلائل کا سلسلہ ہوگا. دیکھیں جی اب آ جائیں صورت کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. اللہ اعلم مرادہ بھی, اس کی مراد کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, ان الفاظ کی گہرائی میں نہیں اترنا چاہیے, بالکل ان الفاظ کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے یہ اللہ نے قرآن میں کیوں رکھے ہیں پھر, نہ بالکل نہیں. کسی کو سوال اٹھانے کی اجازت نہیں. بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگرچہ ہمیں معنی نہیں پتا, مفہوم نہیں پتا, لیکن کلام یہ کس کا ہے؟ اللہ کے کلام کا حصہ ہے. معنی بھی ہے اس کا, مفہوم بھی ہے, لیکن مراد اس کی سب کچھ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے, ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ کلام پاک کا کیا ہے؟ حصہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یقین ہے. آگے کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک, اسی طرح وحی کرتا رہا طرف آپ کے, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, اور طرف ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے. اب یہ کون سا دعویٰ ہے جی؟ جی پہلا دعویٰ ہے. یہ آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے, پہلا دوسرا کون؟ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کی طرف کیا کی ہے؟ یہی وحی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دوسرا دعویٰ یہ ہوگا کہ اللہ فرمائیں گے تحریفات کی بعد کے لوگوں نے کیا کر دی؟ ان کتابوں میں تحریفات کر دی ہیں. یہ اللہ نے فرمایا اسی طرح وحی کرتا رہا طرف آپ کے اور طرف ان لوگوں کے جو آپ کے پہلے. اللہ العزیز الحکیم. اب یہ ہے نا جو یوحی جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. یہ کون وحی کرتا رہا؟ یعنی اللہ پاک العزیز جو غالب ہے, الحکیم جو حکمتوں والا ہے, جو غالب ہے حکمتوں والا ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو میرا پیغمبر تمہارے سامنے دعویٰ کر رہا ہے یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے,
اور اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے یہی وحی ہم نے پہلے لوگوں کی طرف کی ہے، اور وحی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارا جو نبی ہے وہ پہلے لوگوں کے رستے کے اوپر چل رہا ہے، ہمارا پیغمبر کوئی نیا دعویٰ نہیں کر رہا، یہ وہی دعویٰ کر رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، یہ وہی دعویٰ کر رہا ہے جو حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا تھا، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا تھا، وہی دعویٰ یہ آخری پیغمبر میرا، اے مکے والو وہی دعویٰ یہ آخری پیغمبر میرا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہی کرتا رہا طرف آپ کے بھی اور طرف ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ کون؟ اللہ العزیز الحکیم، اللہ جو غالب ہے، ٹھیک ہے، اللہ جو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز اور اس میں سمجھنی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ٹھیک ہے، مِن بَعْدِكَ لیے اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، مِن بَعْدِكَ، یہ ختم نبوت کی واضح دلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ ختم نبوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی کیا ہے؟ اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ من بعدک کا لفظ کہتے، چونکہ اللہ نے صرف کیا فرمایا؟ من، کہ آپ سے پہلے، بس آپ آخری نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کی طرف ہم نے وحی کی۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ من بعدک کا لفظ بھی فرماتا، چونکہ یہاں نہیں ہے، اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ قرآن بھی اسی مضمون کو بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی انبیاء میں سب سے آخر میں آئے ہیں، ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سارے نبیوں سے، سارے انبیاء میں سے مجھے اللہ نے اس چیز کے اوپر فضیلت دی ہے کہ مجھے سب نبیوں کے آخر میں رکھا، کہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، میں نبیوں کے آخر میں آیا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جو لا نبی بعدی، یہ جو لا ہے یہ وہی لا ہے جو لا الہ الا اللہ والا ہے، یعنی جس طرح لا الہ کوئی معبود نہیں مگر صرف کون ہے، یہ لا کی تلوار الہ کے اوپر، یہی معنی لا نبی بعدی کا ہے کہ میرے سے پہلے تو نبی ہیں لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ قادیانی بے ایمان اس کے اندر مانوی تحریف کرتے ہیں، انہوں نے مانوی تحریفات کی ہیں ان چیزوں کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی علیہ لعنت الی یوم الدین، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ایک الگ فرد مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر وہ اس کے اندر تعویلات کرتے ہیں ذلی اور بروزی والی، ذلی اور بروزی والی، ذل مطلب سایہ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرزا قادیانی کے اوپر سایہ پڑ گیا، وہ سایہ ہے مرزا قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الگ چیز ہی نہیں ہے۔ پھر کچھ قادیانی بروزی کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی جو ہے ہمارا جو آخری نبی ہے، جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر گیا، کوئی الگ فرد ہے ہی نہیں، بروزی یہ تعویل کی جاتی ہے۔ اس لیے جب وہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کا ذہن مرزا بے ایمان کی طرف ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ کبھی بھی اس چیز کے اوپر دھکا نہ کھا جانا کہ وہ قرآن یہی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، سب کچھ یہ ہے، سب کچھ ہمارے والا کام کرتے ہیں،
کبھی دھکا نہ کھا جانا کہ وہ بھی مسلمان ہیں. انہوں نے ایک دین کی بنیادی ضرورت کا انکار کیا ہے. دین کی بنیادی چیز کا انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ انکار کر دیا. اور بنیادی چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت. ختم نبوت کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو سمجھو پورے دین کا کیا کر دیا ہے. یاد رکھنا دین کا ایک اصول ہے، ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا یہ کفر ہے. ضروریات دین میں سے کیا ہے؟ ضروریات دین آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے ملائکہ پر، آخرت کے دن پر. اب یہ ساری کیا ہے؟ ضروریات دین ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دو، ایک چیز کا. اللہ کا انکار کر دو، کیا ہو گیا وہ؟ اچھا، اس کی کتابوں کا انکار کر دے، باقی ساری چیزوں پر ایمان ہے، پھر بھی کیا ہے؟ رسولوں کا اقرار کر دے، باقی سب چیزوں کا انکار کر دے، پھر بھی کیا ہے؟ وجہ ضروریات دین میں سے وہ ایک چیز کا جو انکار کر رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ کفر لازم آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے پوری امت کا اتفاق ہے، قرآن اور حدیث اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے. تو ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا یہ کیا ہو گیا؟ انسان. اور یاد رکھنا یہ غیرت کا مسئلہ بھی ہے. قادیانی سب سے برے اس وقت جو کافر ہیں وہ قادیانی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. دیکھو عیسائی ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلائیں گے، یہودی ہے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلائیں گے، انہوں نے اپنا مذہب ایک الگ رکھا ہوا ہے، عیسائیوں نے اپنا مذہب ایک الگ رکھا ہوا ہے. یہ بے ایمان اسلام کا لبادہ اوڑھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں. آیات کے اندر، احادیث کے اندر غلط غلط کفریہ شرکیہ تعویلات کر کے لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ گمراہ کیا جا رہا ہے. ہمارے کئی سیاستدان دھکا کھا جاتے ہیں نا جی، بڑا اچھا اخلاق ہے ان کا، بڑی اچھی زبان ہے ان کی، اور بڑی میٹھی زبان ہے جی، قرآن یہ پڑھتے ہیں، حدیث بھی یہی ہے، قرآن بھی یہی، کوئی حرف کی تبدیلی نہیں، کوئی زیر کی تبدیلی نہیں ہے، سب کچھ یہی ہے. تو ان کو بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنی تبلیغ کریں، وہ بھی مسلمان ہے. وہ دھکا کھا جاتے ہیں. یہ جاہلوں کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے یہ. بھئی ضروریات دین میں سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کیا کر دیا؟ پوری امت کے علماء کا، پوری امت کے علماء کا یہ متفقہ فتویٰ اور فیصلہ ہے کہ قادیانی جو ہیں یہ کیا ہیں؟ کافر ہیں. اور یہ اللہ پاک کا اس ملک کے اوپر احسان سمجھو، احسان سمجھو کہ 1974 کے اندر اس قومی اسمبلی کے اندر قادیانی جو ہیں وہ کافر قرار دیے گئے. اگر یہ قادیانی کافر قرار نہ دیے جاتے تو آج مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان ہر گھر کے اندر خون خرابہ ہوتا، خانہ جنگیاں ہوتی. کتنے، شاید اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، اللہ 100 بار بچائے، ہمارے گھروں کے اندر کتنے لوگ قادیانی ہوتے، کتنے مسلمان ہوتے، کتنے قادیانی ہوتے. اس کا خمیازہ ہمیں برا جو آج بھگتنا پڑنا تھا. لیکن اللہ پاک کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے کیا ٹھہرا دیا؟ کافر ٹھہرا دیا اس ملک کے اندر. وگرنہ سن 53 کی تحریک پڑھ کے دیکھو، جو قادیانیوں سے لاہور کے اندر مقابلہ ہوا تھا مسلمانوں کا، 10,000 مسلمانوں کو مال روڈ کے اوپر خندقیں کھود کے وہاں دفن کیا گیا، مار کے شہید کر کے مسلمانوں، قادیانیوں نے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، 100 بار بچائے. اور یہ ساری کی ساری جو سازش تھی انگریز کی تھی، اس بے ایمان نے اس مرزے کو اٹھایا تھا کہ ان مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ ختم کرو، ان کے سامنے یہ رکھو کہ تلوار والا جہاد جو ہے یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے، اصل جہاد بس قلم والا جہاد کرو، نفس کے خلاف، یہ بڑے جہاد ہیں، اس کے متعلق بس. آج ہمارے کئی مسلمانوں کا ذہن بھی یہی بن چکا ہے کہ تلوار والا جہاد کوئی جہاد نہیں ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے. یہ ساری تعلیمات جو تھی یہ مرزا ملعون کی تعلیمات تھیں یہ ساری.
بچو خدا کے لیے، اس فتنے سے بچو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ ختم نبوت کے بارے میں، اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی ذلی بروزی تشریح غیر تشریح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی نبوت جو ہے وہ سارے نبیوں کے لیے آخر ہے، قیامت تک جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے بعد 30 بندے ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ کذاب ہوں گے، سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے کائنات کے۔ اور یہ بھی شکر ادا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئیاں کر دی ہیں اپنی امت کو کہ میرے بعد 30 کذاب دجال ایسے آئیں گے جو کس دعویٰ کریں گے؟ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ سمجھ آئیے؟ تاریخ کے اندر کئی لوگوں نے نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اسود عنسی تھا جس کو فیروز دہلوی نے قتل کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب جو تھا، اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا تھا کہ آدھا کام تو سنبھال لے، آدھا میں سنبھالتا ہوں، میں بھی نبی تم بھی نبی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنگ یمامہ وہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑی تھی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، کسی موقع پہ کسی جنگ میں مسلمانوں کی اتنی تعداد شہید نہیں ہوئی جتنی تعداد مسلمانوں کی اس جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئی تھی۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور کے قادیانیوں سے کیوں جہاد کیا کہ وہ ضروریات دین میں سے ایک چیز کا کیا کر دیا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا؟ ان کا سر قلم کیے، ان کے خلاف تلوار کو بلند کیا، جہاد کو بلند کیا، کلمہ جہاد کو بلند کیا۔ اور یاد رکھنا یہ بھی ہماری غیرت ایمانی کا حصہ ہے، کسی قادیانی کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں، کوئی دلائل کی جنگ نہیں ہے کہ آپ کسی قادیانی کو کہو کہ آؤ بھی ہمارے ساتھ دلائل سے مقابلہ کرو، کوئی دلیل نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو اس دور کے قادیانیوں سے جہاد کیا، ان کو یہ نہیں کہا کہ آؤ ہمارے سامنے ٹیبل پہ بیٹھو، تم اپنی کتابیں لاؤ ہم اپنی کتابیں لاتے ہیں، تم اپنے دلائل لاؤ ہم اپنے دلائل، نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا اس کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرے گی، بس کوئی دلائل کا مقابلہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، فرمایا کہ جو کہے تمہارے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نبوت ہے، اگر کوئی بندہ اس بندے سے دلیل مانگے کہ اس کی دلیل کیا ہے، وہ دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، وہ دلیل طلب کرنے والا بھی کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا۔ کہ کیا اس کو یقین نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سورج کی طرح روشن ہے، واضح ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ سمجھ آئیے کہ ایسا یہ قطعی فیصلہ ہے، ایسا یہ قطعی دین اسلام کی ضروریات دین میں سے ایک ایسا قطعی امر ہے کہ اس کے اوپر دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ اللہ پاک توحید بیان کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ سے دلیل مانگے اللہ ہے آپ دلیل دو، نہیں، اس کو میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کوئی دلیل نہیں، میں اللہ کو کیا بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا نا، یہ تفسیر کبیر لکھی، شیطان آ گیا بے ایمان۔ حالانکہ امام فخر الدین رازی نے ایسی تفسیر لکھی ہے کہ کئی فرقوں کا اسلامی فلاسفر ہے، سب سے پہلا یہ کئی فرقوں کا اس نے رد کیا، قرآن پاک کی آیات کو اس طرح اس نے تفسیر بیان کی کہ کئی فرقوں کی تردید کیا اپنے دور کے جتنے بھی فرقے اٹھے اسلام کے خلاف، ایسے دلائل کے اندر ماہر تھے، ان کی تفسیر پڑھے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ شیطان آ گیا، شیطان گمراہ کرنے کے لیے اللہ کے بارے میں سوال کرنے لگے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ ہے، اللہ کیا چیز ہے، کس طرح ہے، کیا کر رہا ہے، کئی قسم کے اس نے سوال کیے۔ 359 دلائل دیے امام فخر الدین رازی نے، ہر دلیل کا وہ شیطان توڑ کرتا تھا۔ امام فخر الدین رازی ایک دلیل دے اللہ تعالیٰ کے اوپر ماننے پر، شیطان پھر اس کو کیا کرتے ہے؟ توڑ دیتا ہے دلیل کو، پھر دوسری دلیل، پھر شیطان توڑتا ہے، پھر تیسری دلیل، پھر شیطان۔ غیب سے اللہ کی طرف سے آواز آئی
کسی فرشتے نے آواز دی اور تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ پھر حضرت نے جب کہا نا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ہی مانتا ہوں، پھر اس نے جان چھوڑی جا کے. سمجھ آئیے، اتنا بڑا اپنے وقت کا عالم، 7ویں صدی ہجری کا سب سے بڑا مفسر، اس کی تفسیر ساری تفسیروں میں مایا ناز تفسیر ہے. اس کو بھی شیطان آگے کیا کر رہا ہے؟ اس کے ایمان کے اوپر اسی کے مطابق حملہ کر رہا ہے، اسی کے مطابق جتنا اس کے پاس علم تھا اللہ نے دیا، اس کے علم کے مطابق اس پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ حملہ کیا جا رہا ہے، گمراہ کرنے کے لیے کہ اس کی آخرت برباد ہو جائے. تو سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی اسی طرح ایسا قطعی روز روشن کی طرح واضح امر ہے، واضح بات ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں دلیل کی کوئی ضرورت. پوری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ یمامہ میں تلوار اٹھائی تو ان کے سامنے یہ نہیں کہا کہ آؤ ٹیبل ٹاک کے اوپر بیٹھو اور ہم چائے پیش کریں گے، تم چائے پیش کرنا، اس کے بعد کتابیں آئیں گی، اس کے بعد ہم دلائل سے مناظرہ لڑیں گے. نہ، ابو بکر صدیق نے تلوار اٹھائی، علم جہاد کو بلند کیا ان کے خلاف. اور کسی جنگ کے اندر، غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ہوئیں، اس سے پہلے جنگ یمامہ، کسی جنگ میں مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد شہید نہیں ہوئی جتنی تعداد اس ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر شہید ہوئی. 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ میں. کتنے؟ 1200. یاد رکھنا. غزوہ بدر کے اندر 14، غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ ہیں، غزوہ خندق کے اندر 7-8 ہیں، غزوہ خیبر کے اندر 20 کے قریب ہیں غالباً، اور یہ جنگ یمامہ ہے. 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے. اور وہ صحابہ اکرام بھی کوئی کم مرتبے والے نہیں تھے. ان میں سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ حفاظ کی تھی، جن کے دلوں میں یہ قرآن پاک تھا. اس سے پہلے، اس جنگ سے پہلے قرآن پاک لکھا ہی نہیں ہوا تھا، کتابی شکل میں لکھا ہی نہیں ہوا تھا. حفاظ کی تعداد شہید ہو گئی. پھر حضرت عمر کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر حفاظ کی تعداد اسی طرح جاتی رہی تو قرآن کا حصہ ایک ختم ہو جائے گا، ہم سے غائب ہو جائے گا. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کو کتابی شکل کے اندر لکھوایا. سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا. اپنے بچوں کو خدا کے لیے اس کی تعلیم دیتے رہا کرو، کہیں کل کو کوئی آ کے قادیانی ان کو گمراہ کر کے نہ لے جائے. کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر کئی پروفیسر ہیں جو چھپے ہوئے قادیانی ہیں. وہ آپ کے بچوں کے اوپر، ایمان کے اوپر حملہ کریں گے، اور ایسے دلائل کے ذریعے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. عام بندہ حیران ہو جاتا ہے، اس طرح گمراہ کرتے ہیں کہ عام ہمارا مسلمان جو ہے ان پڑھ، وہ کہے گا ہے بھئی یہ تو مسلمان ہے. ایسے ہی ہمارے مولویوں نے کہا وہ کافر ہیں، یہ تو بڑے اچھے ہیں، اخلاق، زبان ان کی بڑی اچھی ہے، بڑا اچھا اکرام کرتے ہیں، ان کا تو اخلاق ہی بڑا اچھا ہے. اس لیے پوری امت کا کیا ہے؟ متفقہ فیصلہ ہے، قادیانی کیا ہے؟ کافر ہے. اور پوری امت کے علماء کا اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ ان کی کوئی مصنوعات، کوئی پروڈکٹ، کوئی کھانے پینے کی چیز استعمال کرنا وہ حرام ہے. کسی قسم کی کھانے پینے کی چیز استعمال کرنا کیا ہے؟ بولو سارے، حرام ہے کسی طریقے سے بھی. اور کسی قادیانی کے ساتھ کوئی مشترکہ کاروبار کرنا یہ بھی کیا ہے؟ بالکل بائیکاٹ ہے، لا تعلقی ہے ان سے بالکل. نہ یہ اہل کتاب کے اندر شامل ہیں، یہ منافق ہیں. یہ کسی زمرے کے اندر یہ آتے ہی نہیں ہے کہ کسی تعویل کے ذریعے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں. کوئی معاملات، کوئی مشترکہ کاروبار، کوئی لین دین قادیانیوں کے ساتھ بالکل کسی طریقے سے جائز ہی نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے، کس نے؟ اللہ وہی کرتا تھا جو غالب ہے، حکمتوں والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم. اب وہ کیا وہی تھی؟ اللہ نے فرمایا، اچھا لہو سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں قولو کہ اے پیغمبرو لوگوں کو کہو، قولو لوگوں کو کہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں ہیں.
یعنی یہ کس کی ملکیت ہے ساری؟ اللہ ہی کی۔ اگر کوئی ان چیزوں میں سے کسی چیز کا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، کوئی حاجت کر لینا چاہتا ہے، کوئی ضرورت پوری کروانا چاہتا ہے، وہ صرف دروازہ کس کا کھٹکھٹائے گا؟ اللہ ہی کا دروازہ۔ اپنے ہاتھ کس کے آگے پھیلائے گا؟ اپنی خالی جھولی کو کس کے آگے رکھے گا؟ اللہ کے آگے رکھے گا۔ جب ملکیت، جب بادشاہت، جب راج اسی کا ہے کائنات کے اوپر، تو پھر مانگا بھی کس سے جائے گا؟ اللہ ہی سے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ذات ہے وہ جس کے ہاتھ کے اندر سارے جہان کی بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ اللہ۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے پیدا کیا کس کو؟ زندگی کو، موت کو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں زندگی موت کو اس نے پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون کون اچھے عمل کر رہا ہے۔ سمجھ آئیے؟ تم میں سے کون کون اچھے عمل کر رہا ہے۔ جب زندگی موت کا مالک اللہ، جب کائنات کی بادشاہت اس کے پاس ہے، جب ہر چیز کے اوپر راج اس کا ہے، جب برکت والی ذات وہی ہے، ہر چیز کے اوپر قادر وہ ہے، تو پھر اس کائنات کے اندر عبادت، پکار، سجدے، نظر نیاز صرف اور صرف کس کے نام کے ہوں گے؟ اللہ کے نام کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبروں کی طرف یہ وحی کی کہ اے پیغمبروں تم نے میری مخلوق کو کیا کہنا ہے؟ اسی چیز کی تبلیغ کرنی ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ ہر چیز کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ پاک کی ملکیت میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ آگے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلند و بالا ہے۔ العظیم، بڑی عظمتوں والا ہے۔ وہی بلند و بالا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ یہ ایک قسم کی نفی شفاعت قہریہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بلند و بالا ہوں، میں بڑی عظمتوں والا ہوں، میرے آگے کسی کا زور نہیں چل سکتا، میرے آگے کسی کی طاقت نہیں چل سکتی، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کوئی طاقت کے بولتے مجھ پہ آ کے اپنا حکم چلا سکے، مجھ پہ آ کے اپنا زور چلا سکے، مجھ سے آ کے اپنا کام منوا سکے، کوئی بات منوا سکے۔ میرے آگے کوئی بھی دم نہیں مار سکتا، میرے آگے کسی کی طاقت نہیں چل سکتی، میرے آگے کوئی اپنی مرضی کے مطابق کام کروانے پر قادر نہیں ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، میں ہی بلند و بالا ہوں، میں ہی بڑی عظمتوں والا ہوں، میں ہی شان والا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی آگے دیکھیں، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ اس کی عظمت کا حال یہ ہے۔ دیکھو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آیا نا، اب اس کی تفسیر ہوگی، اللہ اس کی تفصیل میں۔ اس سے پہلے اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، من فوقہن، اپنے اوپر سے۔ ٹھیک ہے؟ اس کی عظمت کا، اس کی ہیبت کا یہ حال ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے کیا ہو جائے؟ پھٹ جائے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا کیوں پھٹ جائے؟ کس طرح پھٹ جائے؟ کیسے پھٹ جائے؟ ٹھیک ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سب مفسرین کے میں قول ذکر کر دیتا ہوں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اپنے اوپر سے۔ کیوں پھٹے؟ ایک تائید تو اس چیز کی حدیث سے ہوتی ہے، حدیث مبارکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا تو آسمانوں پہ ایک بالشت جگہ بھی کھڑے ہونے کی نہیں تھی کہ ساری جگہ فرشتوں سے پر تھی، اور ایک ایک فرشتے کا حجم، ظاہری بات ہے فرشتوں کے اجسام ہے، جسم ہے، حجم، وزن، جسامت، قد و قامت کتنا اللہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کہ ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں تھی، ساری جگہ کس سے پورتی؟ فرشتوں سے۔ کوئی سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی رکوع کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہے سر جھکا کے اللہ کے آگے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے، کوئی اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ اس طرح اوپر کا نظام تھا۔ تو وہ فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے، ثقل کی وجہ سے آسمان کرہ رہا تھا۔ جس طرح کوئی
چھت کے اوپر وزن ڈال دیا جائے، آپ چھت کے اوپر جب چڑھیں قدم رکھیں تو چھت تھوڑی سی کانپتی ہے، ہلتی ہے، یا کوئی لکڑی کی چارپائی کے اوپر 2-3 بندے بیٹھ جائیں تو وہ ہلنے لگ جاتی ہے، آواز نکالتی ہے۔ اس طرح آسمان فرشتوں کے بوجھ سے ثقل سے کراہ رہا تھا۔ اس طرح یہ مراد ہے کہ قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائے، ایک قول یہ، لیکن اس آیت کے مطابق یہ قول نہیں لگتا، نہیں لگتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ دوسرا ایک مفسرین کا قول ہے، سورۃ مریم کے اندر آیا ہے، وہ اللہ نے وہاں سورۃ کہف کے اندر غالباً اللہ نے وہاں فرمایا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عزیر عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ایسے شرکیہ کفریہ جملے، یہ ایسی تمہاری بکواسات یہ ایسی ہیں کہ قریب ہے تمہاری یہ بکواسات، یہ کلمہ شرکیہ کفریہ سن کے اللہ کا آسمان کیا ہو جائے، پھٹ پڑے، کہ آسمان بھی ایسے کلمات کو، ایسی بری باتوں کو برداشت نہیں کرتا، قریب ہے کہ یہ آسمان بھی کیا ہو جائے، پھٹ پڑے، لیکن یہاں بھی وہ چیز نہیں فٹ آتی، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کی عظمت کا ذکر ہے، کہ وہ آسمان جو ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت اور اللہ کی ہیبت سے قریب ہے، پھٹ پڑے، اتنا خوف ہے ان کے دلوں کے اندر، اللہ کا اتنا خوف ہے ان آسمانوں کو اللہ کا، ان کی ہیبت، اس کی عظمت کے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، بس یہی قول لگ، ٹھیک ہے، اسی قول کے مطابق یہ آیت کیا ہوگی، صحیح ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں ساتھ تعریف اپنے رب کی، ٹھیک ہے۔ فرشتے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی عظمت کی شان یہ ہے کہ صرف آسمان ہی نہیں بلکہ وہ جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، بڑے بڑے ہیں، وہ بھی ہر وقت اللہ کی تعریف کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہر قسم کے شرک سے اس کو کیا رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر حمد و ثنا کا مستحق صرف کون ہے، اللہ، ہر نعمت عطا کرنے والا صرف کون ہے، ہر نعمت اللہ ہی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، وہی سب کا پروردگار ہے، وہی سب کا داتا ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ اچھا، آگے فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ استغفار کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو زمین میں ہے۔ اچھا، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندے کے لیے فرشتے استغفار کریں، یہ سورۃ حامیم مومن کے شروع میں اللہ نے حاملین عرش فرشتوں کی دعا کا ذکر کیا، یہ ان بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو کون ہیں، توحید والے ہیں، مومن ہیں، نیک بندے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کو ایک مانتے ہیں، ٹھیک ہے، شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، کفر نہیں کرتے، گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے کہ جو اللہ کی ذات اور صفات کو اس کے اندر واحد مانتا ہے اللہ کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، تم نے میرے ان بندوں کے لیے کیا کرنے ہیں، استغفار کرنے ہیں، مجھ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ حامی مومن کے اندر بھی یہ مضمون اللہ نے ذکر کیا ہے، پورے ایک رکوع کے اندر ہے وہ، اب یہاں پہ اللہ پھر وہ ذکر کرے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے اپنی تعریف کے ساتھ اپنے موحد بندوں کی بھی استغفار کو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں اس کے اندر، اتنا پسند ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں جو اللہ کے موحد بندے، توحید پرست بندے، ان کا تذکرہ کہاں ہوتا ہے، جب فرش پہ کوئی اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، وہ عرش والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ یہ تو اتنا پیارا بندہ ہے، یہ تیری توحید بیان کر رہا ہے، تیرے نغمے گا رہا ہے، اللہ تجھے واحد کر رہا ہے، تجھے یکتا مان رہا ہے، اللہ اس کی بخشش کر، یہ تو تیری مغفرت کے لائق ہے، اس نے تو اپنے اوپر تیری مغفرت کو کیا کر لیا، لازم کر لیا ہے، اللہ اس کو بخش، اس کو معاف کر، اس کی مغفرت کر۔ اور فرشتے بھی وہ کیا ہیں، اعلیٰ درجے کے حاملین عرش فرشتے دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، حاملین عرش فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو بخش، یہ تیرے نغمے پڑھ رہا ہے، یہ تیری توحید کو مانتا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں بات، یعنی اللہ کو
اپنا توحید والا بندہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اور اسی توحید والے بندے کے ساتھ اللہ پاک کئی فرشتوں کو اس کے ارد گرد لگا دیتے ہیں کہ تم نے میرے بندے، اس بندے کی کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اگر کوئی اس کے اوپر مصیبت آنے لگے تم نے ان سے دور کر دینا۔ وہ کس کے حکم سے مامور ہے اس بندے پر؟ وہ اللہ کے حکم سے مامور ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرشتوں کی طرف سے کہتا ہے نا، وَيَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ، جو بھی میں ان کو حکم کرتا ہوں یہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ ہر فرشتے کی ایک الگ ڈیوٹی ہوتی ہے، ہر فرشتے کی ایک الگ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ دعا جب انسان مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں بہتری کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کے سرہانے ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے، اس کے اوپر ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ فرشتہ دعا مانگتا ہے، وہ فرشتہ دعا مانگتا ہے۔ جب وہ دعا مانگنے والا اپنے مسلمان بھائی کی خیر کے لیے دعا مانگتا ہے تو ساتھ کھڑا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، یا اللہ وہ اس کو بھی عطا کر، وہ کیا کر، اس کو بھی عطا کر۔ یعنی اللہ کو یہ صلہ رحمی اتنی پسند ہے، ایک اچھا تعلق، اپنے مسلمان بھائی کی خیر مانگنا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، بھلائی مانگنا، اللہ سے اس چیز کا سوال اللہ کو یہ بھی اتنا پسند ہے کہ اس کے لیے بھی کس چیز کو مقرر کر دیا، اپنے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا کہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ فرشتہ بھی دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ جو اس کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی وہ چیز عطا کر، وہ خیر اس کا بھی مقدر لکھ دے۔ اس لیے ایک دوسرے کے لیے کیا کیا کرو، دعائیں کیا کرو، پھر جلدی قبول ہوں گی دعائیں۔ کیوں؟ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا، فرشتہ پھر آپ کے لیے دعا کرے گا۔ تو یہاں اسی حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں میں جلدی تاثیر، جلد قبول ہو جائیں اللہ کے ہاں، تو کسی کے لیے دعا کرو گے خیر کی، بھلائی کی، تو وہ فرشتہ تمہارے لیے کرے گا، وہ جلد از جلد اس دعاؤں کی تاثیر آ جائے گی تمہارے ساتھ۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ تو یہ حاملین جو فرشتے ہیں جو تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ کس کے لیے بھی مغفرت طلب کرتے ہیں؟ زمین والوں کے لیے۔ اور وہ کون زمین والے؟ موحد، ہر بندہ نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، بلکہ موحد۔ اچھا آگے فرمایا الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، فرمایا خبردار بے شک اللہ وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، خبردار بے شک اللہ وہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جنہوں نے توحید کا رستہ اختیار کیا، اگر بتقاضۂ بشریت ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے، ٹھیک ہے، شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ کوئی اور گناہ سرزد ہو گئے چھوٹے بڑے، اللہ فرماتے ہیں ہم توحید کی برکت سے ان کے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے اور کیا ہے؟ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔